حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا تو عالم کے پاس آیا, عالم نے کہا کہ من یحول بینہ و بین التوبہ, اس نے کہا کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ عالم نے کہا کیوں نہیں قبول ہوگی. اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دی. میں نے کہا یہ وہ 100 وہ تھے جن کو اس شخص نے بلا وجہ قتل کیا ہے صرف پیسوں کی لالچ میں. جب اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے یار, تو تم نے تو اپنے بیٹے کو بندوق سے مارا بھی نہیں ہے, پہلی بات. نہ کسی کو کہا کہ جا کے بیٹے کو مارو, یہ اور کم درجے کا جرم. نہ کوئی ایسا کام کیا کہ بچے کو بندوق لا کے پکڑائی ہو کہ تو اپنے آپ کو مار دے, یہ بھی نہیں کیا. پھر ناجائز بات پہ تانا بھی نہیں دیا, جائز بات پہ تانا نہیں دیا کہ اس نے کوئی جائز کام کیا ہو یا اچھا کام کیا ہو, 4 شادیاں کر کے بیٹھا اور آپ نے تانے دے دے کے مار دیا اس کو, ایسا بھی نہیں کیا. ایسے کام پہ تانا دیا جس پہ تانا بنتا بھی ہے, آپ کو مصیبت میں ڈالا اس نے. پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ جرم ہوا ہے, تو میرے بھائی 100 انسانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے والے کی توبہ جب 2 رکعت پڑھ کے قبول ہو سکتی ہے تو آپ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو میں نے کہا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے ایک دفعہ گڑ گڑا کے معافی مانگ لو, اے اللہ اگر اس میں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے. اور اس کی اور کوئی کفارہ نہیں ہے, اس کا قتل کا تو کفارہ ہے نا, قصاصاً اپنے آپ کو پیش کرو, اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر یہ تسلی رکھ لو کہ اب آپ کا جرم کیا ہو گیا ہے, معاف. بھائی سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ اسلام کی گائیڈنس ہے جو گورے کے پاس نہیں ہے, مادہ پرستوں کے پاس نہیں ہے. میں نے کہا اس 2 رکعت پڑھ کے آپ ایک دفعہ تسلی سے توبہ کر لو گے نا, اس کے بعد بھی اگر آپ ڈپریشن میں جاتے ہو کہ یار پتہ نہیں میں نے جرم تو نہیں کیا, اس کا مطلب اب آپ مجرم ہو. اب آپ کیا کر رہے ہو؟ مجرم ہو. خوب سمجھو اس بات کو. علماء کہتے ہیں انسان سے کوئی گناہ ہو جائے, گڑ گڑا کے ایک دفعہ توبہ کر لے, پھر بھی اگر وہ اس گناہ کی ٹینشن لیتا ہے نا, اس کا مطلب اس میں تکبر ہے. یہ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھتا ہے, یہ سمجھتا ہے اللہ معافی نہیں کر سکتا, یہ جرم ہے. پھر معافی مانگو ایک دفعہ گڑ گڑا کے, اس کے بعد اس جرم کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ, اور یہ تسلی رکھ لو کہ گناہ پہ سزا دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور معاف کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. پھر بھول جاؤ, پھر اس کو بار بار سوچنا نقصان دہ ہے. تم خدا سے آگے نکل رہے ہو, اس کا مطلب. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا. یہ واقعہ پتہ نہیں مستند ہے یا نہیں ہے, ہمارے ٹیچر نے اسکول میں ہمیں یہ واقعہ بتایا تھا. مجھے نہیں پتا یہ مستند واقعہ ہے یا نہیں ہے, لیکن بعض واقعے اتنے مستند نہیں ہوتے, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ شریعت کے بالکل مطابق ہوتا ہے. یعنی شریعت یہی چاہتی ہے. تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا ایک عورت سے زنا ہو گیا. اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے, آپ اللہ سے پوچھیں کہ اگر میں توبہ کروں تو کیا وہ جرم معاف ہو جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے جا کے پوچھا, اللہ میاں نے کہہ دیا ہاں بھائی اس سے کہو کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر لے, معاف ہو جائے. پھر اس عورت نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑا جرم ہے, ہلکا نہیں, اتنا بڑا جرم سمجھ میں نہیں آ رہا, پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگ کے ایک دفعہ میں معاف ہو جائے گا, سمجھ سے کیا ہے؟ آپ ذرا دوبارہ پوچھیں کہ چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا جرم. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ اللہ نے کہا جتنا بھی بڑا جرم, دیکھو جو حقوق العباد ہوتے ہیں نا, اس میں کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ تو پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے, توبہ بھی کرنی پڑے گی. کسی بندے کو قتل کر دیا تو توبہ بھی کرنی ہے اور اس کے وارثوں کو دیت بھی دینی ہے, اس میں تو الگ معاملہ ہے. لیکن یہاں تو کوئی دیت کفارہ نہیں ہے نا. تو جن جرموں میں کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر, اب آپ کہہ رہے ہو 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگوں گا, معاف ہو جائے گا. نہیں معاف ہوگا, 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے آپ کو. وہاں کفارہ ہے. وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں, جیسے زنا کر لیا تو کوئی کفارہ نہیں ہے, اس کا صرف توبہ ہے. انٹرنیٹ پر کوئی فحش مووی دیکھ لی, اللہ بچائے سب کو اس پلید عمل سے, اب اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے, اس کی کیا ہے؟ توبہ ہے. یا اسی طرح زنا کر لیا, یا ہینڈ پریکٹس ہے, یا یہ جو لڑکوں سے بدفعلی ہے, یا ماں باپ کا دل دکھا دیا, یا یہ کہ اس طرح کے بہت سارے, نماز جان کر قضا کر لی, اب اس کا نماز کا تو یہ کہ قضا بھی پڑے. تو میں ان جرموں کی بات کر رہا ہوں جن میں شریعت کی طرف سے کفارہ نہیں ہے. قسم توڑ دی یہ جرم ہے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. لیکن وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں ہے, آپ کہہ سکتے ہیں جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا اس نے صرف توبہ کی ہے, تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے جو صرف توبہ اس لیے توبہ سے قبول ہو گیا کہ وہ غریب آدمی تھا, اس کے پاس ان لوگوں کی دیت دینے کے 100 آدمیوں کو کہاں سے جا کے دیت دیتا. وہ ہمارے پاس بھی بعض دفعہ کوئی قاتل آتا ہے, کہتے ہیں میں نے قتل کیا لیکن میں بہت رویا ہوں اللہ کے سامنے, اب میں کیا کروں؟ تو میں کہتا ہوں یار جن کا قتل کیا ہے نا ان کی کوئی دیت باندھ دو, کسی طرح ہدیے کے نام پہ نا کچھ اتنے اماؤنٹ بنتا ہے, حسب توفیق ہر مہینے ہدیے کے نام پہ کسی بھی طریقے سے یہ دینا پڑے گا آپ کو. تو اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جب آ جائیں تو پھر دے دینا. تو جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں.
اب کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی, اس نے کہا کہ اے موسیٰ آپ نے اللہ سے پوچھا گناہ معاف ہو جائے گا. ایکچولی وہ چھوٹا گناہ اس زمانے کا جو بھی بنتا ہو, عبرانی زبان انگلش تو آتی نہیں تھی نا اس کو, تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے پوچھا, اللہ میاں نے کہا جتنا بھی بڑا ہو, ظاہر ہے میری رحمت سے بڑا تھوڑی, معاف کر دوں گا اگر آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ نہیں کرے. پھر وہ آئے 3-4 دفعہ جب ہو گیا نا, پھر اس عورت نے کہا بھائی میں اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کے پوچھا, اللہ نے کہا نہیں. اب معاف اس لیے کہ جو جس کو خود میری رحمت پہ یقین نہیں ہے, موسیٰ کلیم اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ جتنا بڑا جرم بھی ہو اللہ معاف کر دیتا ہے, تو جس کو خود میری معافی پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے معاف, بھائی یہ تو غلط کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اللہ کو ہم سے پوچھ کے قوانین بنانے چاہیے کہ کوئی قابل معافی ہے اور پوری جائیدادیں ہڑپ کر گیا تو یہ تو معاف نہیں ہونا چاہیے, یہ تو سزا ملنی چاہیے. بندہ مار دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, تو زنا کر لیا, یہ تو نہیں ہونا چاہیے بھائی معاف. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس سے بولو اب معاف. کیوں بھائی, تجھے ایک دفعہ بتا دیا, تو اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہو. تو خوب سمجھ لو, میں نے ان کے باپ سے یہ کہا کہ اگر آپ سے جرم بھی ہوا ہے نا, آپ نے تانوں میں زیادتی کر لی, تو آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے, اور یہ یقین رکھیں کہ توبہ کرنے سے ہر جرم کیا ہو جاتا ہے, معاف. اس کے بعد بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, پتہ نہیں میرا آخرت میں کیا بنے گا, پتہ نہیں میں مجرم ہوں. میں نے کہا پھر واقعی آپ مجرم ہو, پھر کیا ہو, پھر یہ ٹینشن آپ کی بنائی ہے. ایک دفعہ گڑ گڑا کے توبہ کرو اور اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ, اور تقدیر پر عقیدہ رکھو کہ یہی موت کا وقت تھا, اسی دن مرنا تھا, بس جو ہونا تھا کیا ہو گیا, دیٹس آل. آگے زندگی گزارو. کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گا, اللہ کی طرف سے تو مجھے تسلی ہو جائے گی, پبلک کا کیا کروں میں, بیگم تو تانے دے گی نا, دے رہی ہے, تو نے میرا گھر میں مسلسل چک چک ہے. میں نے کہا اس کا ایک بہترین حل, بہترین, اسی وقت میرے ذہن میں آیا, میں نے پارسل کر, میں نے کہا بہترین. میں نے کہا دیکھو بیگم سے کہو اور اپنے رشتہ داروں سے کہو میں نے بیٹے کو تانے دی, اور آپ کا خیال ہے غلط تانے دی, نہیں دینے چاہیے تھے, تو لیکن اس تانوں کے نتیجے میں بیٹے نے کیا کیا, خودکشی کر. میں تانے نہ دیتا تو خودکشی نہ کرتا. اب آپ مجھے تانے دے رہے ہو, تو ایسا ہے کہ میں بھی ٹینشن میں ہوں, جو ٹینشن میں بیٹا تھا, تو اب مجھے ڈبل ٹینشن ہے, ایک تانے کی ٹینشن اور ایک بیٹے کی دنیا سے جانے کی ٹینشن. بیٹے کو ایک ٹینشن تھی خالی تانے کی, یہ ٹینشن نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی دنیا سے چلا گیا. مجھے کتنی ٹینشن ہے, ایک تو بیٹے کے جانے کا غم, اور ایک یہ غم کہ آپ مجھے اس کے تانے دے رہے ہو, تو میری خودکشی اس سے زیادہ بنتی ہے, میرا رائٹ. میں نے کہا پہلے عزم کرو, خودکشی کرنی نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ لٹک جائے کل پھر میں ٹینشن میں چلا جاؤں کہ یار میری وجہ سے گیا. میں نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, خودکشی تو ہے ہی نہیں. لیکن ان کو بتانے کے لیے کہ جب دو تانے, اس کو ایک قسم کا تانا ملا, ٹینشن ہوئی, تو اس نے خودکشی کی. اب ایک ٹینشن مجھے بیٹے کے جانے کی اور ایک آپ کے کہ تیری وجہ سے گیا ہے. تو ایسا ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے بندہ خودکشی کرتا ہے نا, تو ٹینشن کی وجہ سے پھر میرا بھی حق بنتا ہے. تو ایسا ہے کہ کل صبح میں جا رہا ہوں, اور گھر والے پوچھیں گے واپس کب آئیں گے, تو بولیں اب میں اخبار میں ہو سکتا ہے اب میں کس میں آؤں, اخبار میں آؤں. کراچی میں ایسا ہوتا ہے بندہ صبح جاتا ہے بائک پہ, آتا کس میں ہے, اخبار میں. اخبار میں آتا ہے کہ ایک صاحب صبح 8 بجے گھر سے نکلے تھے اور اب فلاں جگہ اللہ بچائے ان کی لاش ملی. تو میں نے کہا ان کو آپ کہہ دو کہ جو تمہارے خیال میں نے بیٹے کے ساتھ کیا وہ تم میرے ساتھ کر رہے ہو, تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی کسی کھمبے سے جا کے چپک جاؤں. میں نے کہا یہ کہو اور صبح گھر سے جاؤ. میں نے کہا بیٹے کے جانے سے تو معاشی لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہوا, بلکہ بیچارہ وہ تو کما ہی نہیں رہا تھا. آپ کے جانے سے کیا ہو جائے گی, سیکھی کمانے والا ہی. گھر والے کتنا ظلم کرتے ہیں یار, ایک آدمی کے ٹکڑوں پہ تم پلتے ہو, وہ گیس بجلی کا بل وہ دے رہا ہے, گھر بنا کے اس نے دیا, اس کو سکون تو دو نا تم. وہ 4 دن کے لیے تمہیں گھر سے چھوڑ کے چلا جائے, تم روڈ پہ آ جاؤ گے, تم سارے خودکشیاں کرو گے. اگر غلطی ہوئی بھی ہے اس سے, تو اس کے احسانات ان غلطیوں سے زیادہ ہیں. گھر کے سربراہوں کے ساتھ آج کل سلوک کیسا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. میں نے کہا میرے بھائی اس کی خودکشی تو یہ چند دن میں بھول کے افورڈ کر لیں گے, تمہارا مارکیٹ سے شارٹ ہونا خاندان افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں کو رسک مل رہا ہے, کما رہا ہے نا ایک آدمی, بزنس کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نکل جاؤ اگلی فلائٹ سے چترال نکل جاؤ, اور وہاں کسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر ویڈیو بناؤ. پھر مرنا نہیں, کہیں ایسا نہ ہو, میں مجھے بار بار اپنے بارے میں ڈرتا کہ یار یہ میرے کھاتے میں نا. ویڈیو بناؤ کہ بیگم میں نے اپنے بیٹے کو تانے دی, وہ لٹک گیا, اب مجھے بھی تانے مل رہے ہیں, یہ کھائی اور یہ میں. اس کے بعد فون 1 گھنٹے کے لیے بند کرو. تو میں نے کہا انشاءاللہ تھوڑی بھی غیرت ہوئی, بیگم تو ماشاءاللہ دیندار ہیں, نیک ہیں, وہ تو وقتی طور پر انسان کو ٹینشن ہو تو وہ کرتا ہے, تو حل بھی تو اس کا ہمیں بتانا ہی پڑتا ہے نا. میں نے کہا انشاءاللہ فون آ جائے گا, انتظام نہیں ہو رہا, مسئلے ہو رہے ہیں, ایک تو گیا دوسرا بھی جائے گا, ہم تو لیس ہی ہو جائیں گے ہر چیز. تو کائنڈلی آپ تشریف لے آئیں. اور پھر بیگم کہے گی وہ تانا دیا نا, اس کی ایسی کی, تو اللہ کا شکر ہے وہ گھر گئے ہیں. اس کے بعد سے اب تک ان کا کوئی نہ میسج آیا, یا تو اللہ نے اگر چترال سے گر چکے ہوں گے یا سکون میں آ گئے ہوں گے, امید ہے سکون میں آ گئے ہوں. تو بس 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں میں. عشاء کے تھوڑی دیر بعد, عشاء کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر مسائل کا 10 سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا میرے بھائی, ہر مسئلے کا حل کس کے پاس ہے, اسلام کے پاس ہے. ان لوگوں کے پاس, مادہ پرستوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے, ان کے پاس مسائل بڑھانے کے طریقے بہت ہیں. سوسائٹی میں اور زیادہ مسائل
بڑھ جائیں تو یہ مسائل ختم نہیں ہو رہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو بھائی, 2 وقت کی روٹی مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کیا ہے, محبت تھوڑی کرنی ہے, پیسہ کماؤ, اللہ نے تھوڑی منع کیا. صحابہ میں کتنے کروڑ پتی ارب پتی لوگ تھے, پیسہ نہیں ہے تو بھائی ہماری ضرورت کیا ہے یار, قبر میں ہم سب کے پاؤں لٹکے ہوئے رہ گئے, آگے مرنا ہے ختم, تو کیا ٹینشن. تو کوئی بے روزگار ہے, کوئی بڑی ٹینشن نہیں ہے. وہ جو ہمارا بہنوئی ہے نا, اور جو ہمارے بھانجوں کے ساتھ اس نے کیا, اس کا واقعہ یاد رکھو. بیٹا فیل ہو گیا, باپ نے کہا مسئلہ نہیں ہے, آخرت میں فیل نہیں ہونا چاہیے, ہمیں چلتا ہے, کوئی فیل ہو جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے, پاس ہو جاتا ہے. لائف کو کیا کرو, اور اس سے جب بچے کو خوشی ملتی ہے نا تو اور پڑھتا ہے. یہ پڑھائی ایسی گن پوائنٹ پہ پڑھائی جا سکتی. ہمارے ابا نے جو ہمیں پیٹا ہے نا, وہ اس پہ کبھی نہیں پیٹا کہ امتحان میں نمبر کم کیوں آ گئے, اللہ کا بڑا. ہمارے ابا ہمیشہ اس پہ کوٹتے تھے, غلط لڑکوں میں تو نہیں بیٹھ رہا, غلط لڑکوں میں, چرسیوں ہیروئن جو ماحول خراب کر دیتا ہے. مجھے یاد ہے بس ایک پٹنے کا واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کر. میں یہ واقعہ سنانے میں بڑا مزہ آتا. میں ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے ابا جب بھی گھر میں آتے گھر سے غائب ہوتا, میں والدہ سے پوچھتے کہاں گیا, وہ لڑکے وڑکے ہیں اوباش قسم کے, ان کے ساتھ کھیل. وہ لڑکے ایک نمبر کے بدماش ٹائپ کے, پی رہا ہے کوئی, فلمیں دیکھ رہا ہے. اس زمانے میں فلموں کا بھی رواج نہیں تھا, وہ گندی گندی البم لڑکے نا جھاڑیوں میں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے, کوئی لڑکی کی تصویر مل گئی. اب جناب لڑکوں کا تو گروپ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے, ہم بھی گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے ٹائر لے کے نا, وہ روڈ لگا کے وہ چلا رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, مارم پیٹی کھیل رہے پتھر سے. کتنی خطرناک کھیل ہے یار, پتھروں سے مار رہے ہیں, یہ مارم پیٹی ہو رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا, ابا ایک دن آئے 2 دن آئے, بھائی یہ کیا, والدہ نے کہا بھائی یہ میرا تو ایک دن کیا ہوا, ابا ذرا جلدی آ. تو میں کھیل کے آ رہا تھا, میرے کپڑے پورے کالے ہو گئے تھے, گرد و غبار, مٹی میں اتنا کھیلے ہم, کیچڑ جب بارش ہوتی تھی کیچڑ کے تھپیڑے اٹھا اٹھا کے مارتے. میں جب آیا تو ابا بیٹھے, ابا نے پوچھا بیٹا کہاں, میں سمجھ گیا آج اچھی رپورٹ. تو ابا کے پاس پائپ تھا, وہ جو میں نے بتایا نا سستے ریٹ پہ مل جایا کرتا تھا, فری میں بھی ملتا تھا, وہ پائپ رکھا ہوا تھا. ابا نے پکڑ کے الحمدللہ طبیعت سے ہمیں صغیرہ کبیرہ علانیہ سارے گناہ ہمارے اس دن کیا ہو گئے, سے روپ بیٹھ گیا یار, اب ان لونڈے لپڑوں میں نہیں بیٹھنا ہے. تمیز سے اپنے کزنوں میں بہن بھائیوں میں کھیلنا شروع کر دیا. گلی محلے میں بھی کھیلتے تھے تو دیکھ کے کہ یار کوئی خاندانی بندہ ہو, ابا نوٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزوں پہ تو سمجھ میں آتا ہے یار, ٹینشن لینا بھی کہ بچہ چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے. بھائی بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, یار اللہ نے سو سائنسدان بننے کے لیے پیدا کیا, بچہ کما نہیں پا رہا کوئی مسئلہ نہیں, سارے کمائے, کو غریب بھی دنیا میں ہوں گے نا, ورنہ مالدار گالیاں کس کو دے گا. اگر سارے غریب دنیا سے ختم ہو جائیں تو مالدار کو تکبر کا بھی تو اللہ جہنم میں ڈالے گا نا. تو سارے غریب ختم ہو جائیں تو مالدار کس پہ تکبر کرے گا, اور پھر اللہ مالداروں کو کہاں تانا قیامت میں ان کو آگ میں ڈالے گا کہ تم نے غریبوں کو نیچا کیوں سمجھا. تو غریب بھی ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے 4 بچوں کو غربت کے لیے سلیکٹ کر لیا. تو اب دیکھو وہ بس میں 2 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں تاکہ وہ لنک ہو جائے نا. ایک طرف یہ ہے کہ بچے کو سحری بھی مل رہی ہے, افطاری بھی مل رہی ہے, باپ بھی مالدار ہے, صرف اس لیے کہ بے روزگار ہے خودکشی کر رہا ہے. دوسری طرف صحابہ کرام اتنی غربت کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے, قتل کر رہے ہیں کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے, ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, اس کو کہاں سے کھلائیں. یعنی بیٹا خودکشی نہیں کر رہا, باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو مار رہا ہے. اتنی ڈپریشن تھی ان لوگوں کو. پیغمبر نے کیا بتایا, دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں دولت اور غربت یہ اتنی اہم چیز نہیں تم نے بنا لی. دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں اس مردہ بکری سے بھی کم ہے. اور رزق دینے والا کون ہے, اللہ. جس کو چاہے گا 12 بچوں میں بھی دے دے گا, جس کو چاہے گا تو ایک اکلوتا بچہ بھی ہوگا وہی وبال جان بن جائے, جس کو چاہے گا اولاد نہ ہو کے بھی ماں باپ کو غریب کر دے گا. تو یہ ٹینشن تمہاری نہیں ہے, تم نے تو محنت کرنی ہے, اس کی وجہ سے تمہیں نسل نہیں روکنی. تزوج الودود الولود, عبداللہ بن مسعود کو نبی نے خطاب کر کے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نہیں ایک اور صحابی تھے, وہ غریب صحابی تھے, کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد بھی کثرت سے دے اور تم سے محبت بھی کرے. محبت ہوگی تو اولاد دے گی وہ تمہیں, ورنہ دے گی نہیں. تو وہی غریب صحابہ جن کے پاس کھانے, نکاح بھی کثرت سے کر رہے ہیں, نسل بھی بڑھا رہے. حضرت ابو ہریرہ کے 19 بچے تھے, حالانکہ مسکین ترین صحابہ میں ابو ہریرہ کا شمار ہوتا ہے, لیکن وہ ڈپریشن کیا ہو گئی, پہلے ایک بچے کو مار رہے ہیں اور اب کیا 19 بچے بھی ہو رہے ہیں, تو ٹینشن نہیں لے رہے. اور اللہ نے بھی رزق کے دروازے کیا کیے ہیں, کھولے ہیں. تو آپ اسلام کی موٹیویشن اور آج جو مادہ پرستوں کی موٹیویشن میں فرق دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے, نہیں ہے یہ بات سمجھ میں میرے بھائی. تو توکل پیدا کرو اللہ تعالیٰ پہ, کماؤ, محنت کرو, اپاہج نہ بناؤ اپنے آپ کو کہ غربت کے فضائل سن کے پوستی بن کے گھر میں لیٹ جاؤ. محنت کرو, اسٹرگل کرو, نہ اس وجہ سے نسل روکو, نہ اپنے بچوں کو کماؤ پوت بنانے کی امید سے پیدا کرو کہ ان سے پیسہ کمانا ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں آخرت کے لیے, بس کس کے لیے پیدا ہو رہے ہیں, آخرت. اللہ کے نبی کا حکم ہے نسل بڑھانی ہے, پھر ان کی تربیت کی بھی کوشش کرو. اور تربیت کا مطلب پیسہ کمانے والا بنانا نہیں ہے, تربیت کا مطلب ایک اچھا انسان, چوریاں چکاریاں نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, یہ ٹریننگ کرو. اور یہ زیادہ میں آسان ہوتی ہے, کم میں مشکل ہوتی ہے, کیونکہ بچہ کم جب ہوتے ہیں تو باہر جا کے دوستیاں لگائے گا, اور اپنے بہن بھائی ایک دوسرے کو, ان میں ایک دوسرے کو خراب کرنے کا عنصر کم ہوتا ہے. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل پریکٹیکلی, صرف نظریاتی حد تک نہیں کہ میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں. بھائی تو اعتماد کرتا ہے تو پھر خودکشی کی طرف کیوں جا رہا ہے, تو نسل کیوں روک رہا ہے, تو ایسا اعتماد اللہ کو نہیں چاہیے جس کا پریکٹیکل لائف میں کوئی
सबूत ही ना दिखा रहे हो आप अल्लाह को, आपके बेरोजगार हो और आप खुदकुशी की तरफ जा रहे हो, और आपको हमें अल्लाह पे तवक्कुल करता है तो खुदकुशी क्यों कर रहा है भाई तू? मैं समझा पा रहा हूं या नहीं समझ में आ रही बात? तवक्कुल करता है तो खुदकुशी किस बात की कर रहा है तू यार? तो झूठ बोल रहा है तू तवक्कुल करके। तो इसलिए अल्लाह पे तवक्कुल का मतलब सच्ची मुच्ची का तवक्कुल। मादा परस आदमी अल्लाह को देखता ही नहीं है, उसने अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से निकाला हुआ है। हकीकी मजहब वही मजहब को फॉलो करने वाला है कि जो किसको जब अल्लाह के वजूद को मानता है तो सच्ची मुच्ची में मानता है, वो झूठी मूठी में नहीं मानता। जैसे अंग्रेज कह देते हैं ओ माई गॉड, बाकी गॉड का क्या रिश्ता है आपसे, उनको पता ही नहीं है कि गॉड क्या होता है। सच्ची मुच्ची का ताल्लुक कायम करो अल्लाह मियां से, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? डिप्रेशन लेस। टेंशन देना सीखोगे, टेंशन लोगे नहीं। जैसे मैं टेंशन देता हूँ ना, बोल टीवी को मैंने इंटरव्यू दिया, अपने बच्चे भी दिखाए, मैंने कहा ये कंपनी की मशहूरी के लिए 2-4 मैंने पेश कर दिया, ऐसे पूरी एक इतने लोगों को टेंशन हुई है। नीचे लिख रहे हैं अबे महंगाई बढ़ रही है, इन मौलवियों को देखो क्या हरकत। अबे पहले तो गवर्नमेंट से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ना बच्चों की। तो जब बाप टेंशन ले नहीं रहा, जिसका पैसा डायरेक्ट खर्च हो रहा है 17 बच्चों पे, 16 है 18 सॉरी 2 सौतेले मिला के 18 16, मैं फिर कैलकुलेशन पूरी अगले हफ्ते दोबारा से कर। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी असल में किसकी है? हमारी है ना। तो हमें टेंशन हो नहीं रही, लिबरल लोगों को टेंशन हो रही है, गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है की वजह से ये हो रहा है। अबे बाप सबसे ज्यादा टेंशन तो बाप को यार, हमारा 99% पैसा तो ये खा रहे हैं, तो बचत तो हमारी ही नहीं हो रही, लेकिन हम टेंशन नहीं ले रहे। अल्लाह का शुक्र है इन मादा परस्तों को दबा के टेंशन दे रहे हैं। नीचे कमेंट से पता चलता है इनको देखो, मैं तुम्हारे 2 हैं और तुम्हारे सिर्फ 2 है ना, और हमारे 17 की टेंशन भी कौन ले रहा है? तुम ले रहे, हम तो खुशी मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे भाई इस्लाम को दिलो से और हदीस से हमें पता चलता है, तभी हम कहते हैं ना कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कुरान ही अपने बाज़ आयतों की तफसीर करता है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें ये पता चलता है कुरान और हदीस से कि अगर कोई शख्स सच्ची तौबा करे और आइंदा गुनाह ना करने का अज़म करे, और उसके आसार से भी लगता हो कि वाकई ये गुनाह से आइंदा बचना चाहता है। जैसे एक आदमी को आदत पड़ गई है कि भाई कोई जिना करने की, अब उसने सच्ची तौबा कर ली, लेकिन वो तौबा करने के बाद वो जा उन्हीं जगहों पे रहा है जहां उसको जिना की दोबारा तरगीब मिल रही है, तो इसका मतलब इसने तौबा की नहीं है। लेकिन सच्ची तौबा करने के बाद उसने वो तमाम आसार और वो तमाम बातें जो उसको जिना पे उभारती वो उसने छोड़ दी, तो ये अमल यानी अमिला अमलन सालिहन कहलाएगा ये अमल अल्लाह की नज़र में। यानी अल्लाह मान लेंगे कि इसने नेक अमाल शुरू कर दिए। फिर अगर दोबारा उससे जिना हो जाता है तो पुरानी तौबा उसकी बातिल नहीं होगी। और हम ये नहीं कह सकते कि कुरान ने तो कहा कि जो नेक अमल भी करे, तो तू तो नेक अमल नहीं किया, तूने तो दोबारा जिना कर लिया। तो हदीस से हमें पता चलता है, कुरान की दीगर आयतों से भी, कि अगर दोबारा गुनाह होता है तो फिर दोबारा तौबा करे, लेकिन तौबा पक्की होनी चाहिए। तो दोबारा गुनाह से पहली वाली तौबा कलअदम नहीं हो जाती और दोबारा से जिना उसके अमाल में लिखा नहीं जाएगा, वो सारे गुनाह माफ़ हो गए तो दोबारा से। लेकिन चूंकि जब कोई सच्ची तौबा करता है तो आम तौर पर अमिला अमलन सालिहन, वो नेक अमाल शुरू कर देता है। तो आम तौर पर ऐसा ही होता है, वो बुराई से बचने की तौफीक उसको मिल जाती है। बहुत कम केस ऐसे होते हैं कि फिर बार बार बुराई हो रही हो, लेकिन अगर बार बार भी हो रही है तो बार बार तौबा की जाएगी। तो ये नहीं कहा जाएगा कि जी मैंने तो तौबा की थी, अब दोबारा बार बार मुझसे गुनाह हो रहा है तो अब तो मेरी तौबा कबूल ही नहीं है, लिहाजा गोया मुझे सर्टिफिकेट मिल गया गुनाह करने का। तो ये बिल्कुल गलत है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला का इरशाद है, या इबादी लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा थुम्मा अस्तग़फिरूनी लगफ़रतु लकुम वला उबाली, तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुँच जाएँ, मग़फ़िरत तलब करोगे मैं माफ़ कर दूँगा। और हदीस में आता है कि ये जो कुरान में आता है ना कि जो गुनाह करके तौबा करते हैं, वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, और जो गुनाह उन्होंने किया फिर उस पर इसरार नहीं करते, कायम नहीं रहते। तो हदीस में आता है मा असर्रा मन इस्तग़फ़र, मा असर्रा मन इस्तग़फ़र व इन इर्तकबा 70 मर्रतन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो शख्स गुनाह करके पक्की तौबा कर ले, आइंदा ना करने का अज़म हो, तो अगरचे उससे दोबारा गुनाह भी हो जाए तो वो इसरार करने वालों में नहीं है। अगरचे बार बार तौबा टूट रही हो, लेकिन करने में इंसान पूरे उसके प्लान बना के करे कि आइंदा कैसे मैं इस गुनाह से बचूंगा, फिर भी शैतान गुनाह करवा देता है तो मायूस ना हो, दोबारा तौबा करे और अपने आप को सज़ा भी दे ताकि ये गुनाह छूटे उससे। यानी गुनाह छोड़ने के तमाम असबाब और वसाइल इख्तियार करे, फिर भी हो जाए तो मायूस ना हो, शर्म करे गुनाह करते हुए, तौबा तोड़ते हुए शर्म करे, तौबा करते हुए दोबारा शर्म ना करे। आगे अल्लाह के इरशाद है, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, जो इस तरह से तौबा करेंगे कि ईमान लाएं, तौबा करें, आइंदा नेक अमाल शुरू कर दें, तो ये वो लोग हैं जिनके बुराइयों को अल्लाह नेकियों से तब्दील कर देगा। इस आयत की भी 2 तफसीरें की गई हैं। एक तफसीर तो ये कि इतनी अच्छी तौबा कोई कर लेता है, बाज़ दफ़ा ईमान भी ले आया, अच्छी तौबा भी कर ली, कि जितने उससे गुनाह हुए थे
جو زنا ہوا، چوری ہوئی، تو اللہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، یعنی وہ گناہ کے بدلے میں نیکیاں ڈال دے گا. یہ بھی ایک تفسیر ہے، لیکن یہ مرجو ہے، راجح تفسیر یہ نہیں ہے، اور بظاہر قرآن اور اسلام کے مزاج کے بھی خلاف معلوم ہوتی ہے. اس سے تو یہ ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ٹھاک گناہ کر لو دبا کے، بعد میں سچی توبہ کر لیں گے تاکہ یہ گناہ بھی نیکیاں بن جائے. لیکن جو قرآن کے سیاق و سباق سے اور جو راجح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ بدلے میں دے دے گا ان کو، برائیوں کے بدلے میں نیکیاں دے دے گا. کیا مطلب؟ جو سچی توبہ کرتا ہے نا، بعض دفعہ انسان گناہوں میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اب میں نے پکی توبہ کر بھی لی تو مجھے اتنی عادت پڑ چکی ہے اب میں نیکیوں کے راستے پہ نہیں آ سکتا، میں اب ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو اللہ امید دلا رہے ہیں کہ جو گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا ہو، جب وہ پکی سچی توبہ کرے گا، اور کافر اگر ایمان بھی لے آئے گا تو اللہ اب اس کو برائیوں کے بدلے میں نیکیوں کی توفیق دے دیں گے، اور اس کی بری زندگی نیکی سے بدل جائے گی، برائیاں نیکیوں سے تبدیل ہو جائیں گی. کیا مطلب؟ برائیاں چھوڑنا شروع کر دے گا اور اس کے بدلے میں زندگی میں نیکیاں آنا شروع ہو جائیں گی. یہ مطلب ہے قرآن کی آیت کا، کہ ہم کہتے ہیں نا یار اس کی تو زندگیوں میں نشہ نکل گیا، اس کے بدلے میں اس کی زندگی سے شراب نکل گئی اور شہد آ گیا، تو شراب کے بدلے میں شہد مل گیا اس کو، اس کی شراب تو شہد سے تبدیل ہو گئی ہے، اس کی چوریاں تو صدقات و خیرات سے تبدیل ہو گئی ہیں. پہلے تو لوگوں کا مال لیتا تھا، اب الٹا دے رہا ہے، تو اس کی چوریاں اب تبدیل ہو چکی ہیں صدقات و خیرات سے، اس کا جھوٹ تبدیل ہو چکا ہے سچ سے، اس کی بزدلی تبدیل ہو گئی ہے بہادری سے، اس کی کنجوسی تبدیل ہو گئی ہے سخاوت سے، قطع رحمی تبدیل ہو گئی ہے. قطع رحمی ایک گناہ ہے نا، یہ گناہ تبدیل ہو گیا ایک نیکی سے، وہ نیکی ہے صلہ رحمی. ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ایک برائی تھی، وہ تبدیل ہو گئی ہے حسن سلوک سے. تو کیا مطلب؟ یہ ساری برائیاں نیکیوں سے چینج ہو رہی ہیں. کیا مطلب؟ ان کے بدلے میں نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے چینج کر دے گا. یہ جتنے برے تھے اتنے ہی اچھے بن جائیں گے. تو کیسی زبردست آیت ہے یہ. اور صحابہ کی زندگی میں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کیسے کیسے جرائم ہوا کرتے تھے ان لوگوں سے زمانہ جاہلیت میں. جب وہ ایمان لے کر آئے تو کیسے منبع خیر اور خیر کا سرچشمہ بن گئے. کہا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے زمانے جاہلیت میں سخت دل تھے کہ روایات میں ہے کہ مردہ اپنی جو بچی کو زندہ دفن کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے. کیسے سخت دل، لیکن اسلام لانے کے بعد کیسے نرم دل، اور انسانیت پر کیسا رحم کہ خلیفہ بننے کے بعد راشن کا بورا جو ہے اپنی کمر پہ رکھ کے گھوم رہے ہیں، اور تقسیم کرنے کے لیے کوئی ضرورت مند نظر آئے تو میں اس کو دوں. اور کیوں ڈر لگ رہا ہے کہ اگر کوئی میری سلطنت میں بھوکا سویا تو قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کرے گا. تو یہ رحم کا جذبہ لوگوں کا آپ کے دل کے اندر پیدا ہوا. ایک عورت کہہ رہی ہے، بوڑھی عورت نے حضرت عمر کو رات کو نا حضرت عمر کو ڈانٹنا شروع کیا. اس کو نہیں پتا تھا امیر المومنین نہیں ہے، سوری ان کو معلوم تھا حضرت عمر ہے. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈانٹا حضرت عمر کو. حضرت عمر اس بوڑھی عورت کی ڈانٹ سنتے رہے تحمل کے ساتھ. خادم نے اس عورت کو کہا کہ چپ ہو جا، امیر المومنین ہے، تو کیوں ان کو اتنا کہہ رہی ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا تم خاموش رہو، یہ وہ عورت ہے جس قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اس کی آواز تو اللہ نے 7 آسمانوں میں سنی. وہ جو زہار والی آیتیں ہیں نا کہ ان کے شوہر نے کہہ دیا تھا انتی علی کظہری امی، تو اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی ان کے حق میں. تو کہا ان کی یہ تو وہ ہے جس کی آواز اللہ نے آسمانوں سے سنی ہے. تو عمر اس کی آواز کیوں نہیں سنے گا بھائی؟ عمر اس کی بات کیوں نہیں سنے گا؟ پھر فرمایا اگر یہ فجر تک بھی نصیحت کرتی میں کھڑا رہتا. تو یہ جذبہ پیدا ہو گیا. یہ ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ کام اللہ اس لیے کرے گا، معاف تو اس لیے کر دے گا گناہوں کو. یعنی ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ اللہ اتنے بڑے بڑے جرائم کیے، ابھی تو اتنے غضب میں تھا، اتنی دھمکیاں دے رہا تھا جو قتل کرے گا، زنا کرے گا، جہنم میں ڈال دوں گا ہمیشہ کے لیے، اتنا غضب، اور ایک طرف تو اللہ کی تلوار چلا رہا ہے. اللہ من تاب وآمن وعمل صالحا، جو توبہ کر لے نیک عمل کرے تو میں اس کو جناب اس کو تو اچھی زندگی دے دوں گا. تو اتنے بڑے جرم میں اتنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی آپ نے تو فوراً ہی یو ٹرن لے لیا ہے. پہلے والے انداز سے تو لگ رہا تھا اس کی تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی، دوسرے انداز سے لگ رہا ہے کہ اس نے تو گویا کچھ کیا ہی نہیں ہے، کوئی جرم ہی نہیں کیا، بس ذرا سی توبہ کی آپ نے معاف کر دیا اس کو. تو اس کا اللہ نے جواب دیا کان اللہ غفور الرحیم. جہاں اللہ کی صفت انتقام ہے وہاں اللہ کی صفت مغفرت بھی ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا. پھر اللہ چل تو معاف کر دیتا نا، یہ کیوں کہہ رہے اس کو میں نیک اعمال کی توفیق دوں گا اور برائیاں نیکیوں سے بدل جائیں گی؟ تو اس کا اللہ نے جواب دیا رحیمہ، وہ رحم کرنے والا بھی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ جب کوئی بندہ میری طرف آنا چاہتا ہے تو میں اسے بڑھ کے اپنی طرف لاتا ہوں، کچھ وہ کرتا ہے کچھ میں اس کو توفیق دیتا ہوں. تو اس کی زندگی سے لگے گا کہ یہ تو چینج ہو ہی نہیں سکتا، لیکن میری توفیق شامل حال ہوگی
اور اس کو بالکل 180 ڈگری پہ میں گھما دوں گا اور ایسا بنا دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی پہلے کی زندگی کیسی تھی اور آج یہ کیسی ہے. تو ایسا یہ ہے رحمت کا اظہار. اور پھر اللہ نے اسی اشکال کا دوبارہ جواب دیا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا کہ دیکھو تمہیں اس پر تو اشکال ہو رہا ہے کہ ایک طرف زنا اور کفر پہ اور قتل نفس پہ میں یہ دھمکیاں دے رہا ہوں اور دوسری طرف میں بشارتیں سنا رہا ہوں جو توبہ کرے گا. تو ایک جواب تو میں نے دے دیا کہ میں غفور بھی ہوں رحیم بھی. دوسرا جواب بھی سنو کہ اس نے بھی تو کوئی چھوٹا کام نہیں کیا نا. اس نے توبہ کرنے کے لیے دروازہ کس کا کھٹکھٹایا ہے؟ اس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. تو جو بھکاری چھوٹے موٹے سیٹھ کے پاس جائے تو چھوٹا موٹا سیٹھ تو چونی اٹھنی پکڑا کے اس کو رخصت کر دے گا, لیکن کوئی بھکاری کسی بہت بڑے دولت مند کے پاس جائے جو بڑا جواد اور کریم ہو, جب بھیک کا دروازہ اس کا کھٹکھٹائے گا تو وہ تھوڑا بہت کرم نہیں کرتا, وہ اپنی شان کے مطابق کرم کرتا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے نا کہ آپ کسی کے پاس گئے چندہ مانگنے کے لیے, اس نے تھوڑے سے پیسے پکڑا دی, آپ نکل کے آئے. اور آپ کسی بڑے سیٹ کے پاس گئے, اس نے اتنی رقم پکڑا دی, آپ کہیں یار یہ تو میں نے مانگی نہیں تھی. تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے, بھائی تم آئے کس کے پاس ہو, یہاں آنا نہیں تھا, آئے ہو تو پھر یہ دیکھو پھر دروازہ تم نے کس کا کھٹکھٹایا. یہاں بھی اللہ یہ انداز اختیار کرتے ہیں. فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا دیکھو جو توبہ کر لے اور آئندہ نیک اعمال شروع کر دے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا تو اس نے تو رجوع کیا, اللہ کی طرف رجوع کرنا. اس نے رجوع کس کی طرف کیا, اللہ کی طرف کیا ہے نا, کہ انسانوں سے تھوڑی معافی مانگ رہا ہے, مجھ سے مانگ رہا ہے. تو جو میری انتقام کی صفت اگر بہت بڑی ہے اور میری عذاب کی صفت بہت بڑی ہے, میں عذاب بہت سخت دیتا ہوں, تو پھر میری رحمت اور میری سخاوت بھی بہت بڑی ہے. تو بڑے سے بڑے جرم کو اپنے سامنے آنسو بہانے سے میں معاف کر دیتا ہوں. تو رجوع اس نے میری طرف کیا ہے. اس لیے ان چیزوں پہ تمہیں اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو نیکیوں کی توفیق کیوں دے رہا ہے اور اس کی زندگی کو تبدیل کیوں کر رہا ہے اور توبہ کے ذریعے اتنے بڑے بڑے جرموں کو معاف کیوں کر رہا ہے. آگے اللہ پھر نیک لوگوں کی صفات شروع کر دیتے ہیں. تو بیچ میں ایک مضمون آ گیا نا قرآن کا. فرمایا والذین لا یشہدون الزور, یہ جو جنتی ہیں جن کی صفات میں بیان کر رہا ہوں کہ جو زنا نہیں کرتے اور قتل نہیں کرتے انسانی جان کو, ان میں ایک صفت یہ بھی ہے لا یشہدون الزور, یہ جھوٹی اور بری محفلوں میں شرکت نہیں کرتے. بری محفلیں جوئے کی, سٹے کی, گانے بجانے کی, غیبتوں کی, اور وہ ٹھٹھے مار رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھ کے روڈوں پہ, اور جیسے ہوتا ہے نا بالکل آوارہ گردی قسم کے. تو زور اصل میں جھوٹ کو کہتے ہیں, لیکن جھوٹ چونکہ انسان کو برا لگتا ہے تو ہر بری چیز کو بھی زور کہا جاتا ہے. تو ایسی بری جگہوں پہ حاضر نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ اور کبھی لغویات کے قریب سے گزرنا پڑ جائے. لغویات بھی وہ لغویات جو نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. تو لغو جس درجے کا ہوگا گناہ بھی اسی درجے کا ہوگا. کچھ لغویات ایسی ہیں کہ جس میں گناہ تو نہیں ہے لیکن نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. تو ان لغویات کو اختیار کرنا یا وہاں بیٹھ کے ٹائم ضائع کرنا گناہ تو نہیں ہے لیکن بے برکتی کا ذریعہ ہے. اور اگر وہ لغویات ایسی ہے جو آخرت کے لیے نقصان دہ ہے, جیسے گانے بجانے کی محفلیں ہیں, سینما گھر میں فلمیں ہیں, ناچ گانے کی محفلیں جو آج کل شادیوں میں ناچ رہے ہیں نا لوگ, تو یہ بھی لغویات ہیں لیکن یہ وہ لغویات ہیں جو حرام ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ چونکہ اعلیٰ درجے کے مومنین کا ذکر کر رہے ہیں, اس لیے ہر طرح کے لغویات کا اللہ نے ذکر کیا کہ اذا مروا باللغو, جب یہ کسی لغو بات کے قریب سے گزرتے ہیں, کوئی محفل ہو, کہیں گانے بجانے ہوں, کہیں فضول کام ہو رہا ہو, فضول باتیں ہو رہی ہوں, تو مرو کرامہ یہ عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یہ کنایا ہے اس بات سے کہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے, ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہیں گانے بجانے کے کوئی اسٹیج شو چل رہا ہے تو کچھ لوگ بیٹھنا نہیں چاہتے لیکن گزر کے دیکھتے ضرور ہیں کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, تھوڑا انجوائے کرتے ہیں اور تھوڑا تھرکتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن اللہ کہتے ہیں جو ایمان والے لوگ ہیں نا وہ عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں, وہ ایسی فضول چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتے. تو اس میں بھی اللہ نے یعنی مفسرین نے یہ گانے بجانے کی محفلوں کو اور یہ جوئے سٹے جو آج کل اس سنوکر کلبوں میں لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں, کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں, اکثر اس سنوکر کلبوں میں جوئے اور سٹے چل رہے ہوتے ہیں, تو اس قسم کی تمام مجالس سے اجتناب کرتے ہیں. غیبتوں کی محفل, ایسی مجلسیں جہاں اسلام اور اسلام والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ, جو بے برکتی کا ذریعہ ہیں وہ والی تمام محفلیں اس میں داخل ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے, لم یخروا علیہا صما وعمیانا, تو یہ اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرتے. گرنے کا مطلب کیا ہے؟ مشرکین یہ کرتے تھے جب قرآن پڑھا جاتا تھا نا تو مجمع لگا کے ایسے ٹوٹتے تھے جیسے گر پڑیں گے,
آپ نے دیکھا ہوگا نا کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو سارے وہاں جمع ہو جاتے ہیں, تو لوگ کیا کہتے ہیں بھائی کس چیز پہ گرے ہوئے ہو تم, لوگ یوں کہتے ہیں نا ارے بھائی تم کدھر گر رہے ہو. تو گرنے کا مطلب حقیقت میں گرنا نہیں ہوتا بلکہ ٹوٹ کے توجہ کے ساتھ کسی چیز کی طرف جمع ہونا. تو مشرکین جب قرآن پڑھا جاتا تھا مجمع لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے, لیکن اندھے بہرے بن کے, بس مذاق اڑانے کے لیے, آیتیں غور سے سن کے جو ہے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے مشرکین کے بالکل اپوزٹ مومنین کا تذکرہ کیا کہ جب ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہاں یہ جو گرتے ہیں نا ان آیتوں پہ, کیا مطلب جو غور سے سنتے ہیں تو اندھے بہرے ہو کے نہیں سنتے بلکہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے اور اس میں کون کون سی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں, تاکہ ہم ان نشانیوں کو دیکھیں اور سنتے بھی پورے طریقے سے, یعنی سمجھتے ہیں اس کو, کیونکہ وہ سننا جس میں سمجھ ہی نہ آئے وہ سننا نہ سننے کے برابر ہے. تو خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ جب ان کو قرآن کے ذریعے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو پوری توجہ کے ساتھ اس نصیحت کو یہ سنتے ہیں, ایسے موقع پہ اندھے اور بہرے نہیں بن جاتے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ایک اور بہترین صفت اللہ نے بیان کی کہ ان کی اپنی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ خود بھی زنا نہیں کرتے, قتل نفس نہیں کرتے, تہجد کی پابندی کرتے ہیں, اللہ سے جہنم کی پناہ اور جنت کی تمنائیں اللہ سے لالچ کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, اور نصیحت جب کی جائے تو غور سے سنتے ہیں. تو ساتھ ساتھ ان کو اپنے گھر والوں کی بھی فکر ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ خود تو بڑے نیک بنے ہوتے ہیں, گھر والوں کو بالکل بدحال چھوڑ دیا ہوتا ہے, انہوں نے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی بیوی بچے کیا کر رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اپنے گھر کی بھی فکر ہوتی ہے. اسی فکر میں وہ یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں. وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا حب لنا من ازواجنا, اے اللہ ہمیں عطا کر ہماری ازواج کی طرف سے, یعنی عورت اگر ہے تو اپنے شوہر کے لیے دعا مانگے, شوہر ہے تو اپنی بیویوں کے لیے دعا مانگے. وذریاتنا, اور ہماری اولادوں کے لیے, اولادوں کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر. حدیثوں میں اور صحابہ کے اقوال میں اور مفسرین میں جو اس کی تفسیر آئی ہے وہ تفسیر یہ ہے کہ ان کو دیندار بنا دے, تاکہ ہمیں ان کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہوں اور یہ کہ یہ یا جو ہے وہ پیسہ ویسا ان کے پاس بہت آئے, اور یا یہ کہ وہ جو ہے وہ عیاشی والی زندگی ہو تاکہ ہم ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. یہ قطعاً مطلب نہیں ہے. اصحاب سے, صحابہ کرام, تابعین سے, بڑے بڑے مفسرین سے, جو تابعین میں بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں, حضرت مجاہد ہیں, حضرت اکرمہ ہیں, اور حضرت طاؤس ہیں, اور بھی بہت سارے. تفسیر میں تو حضرت مجاہد کا نام بہت زیادہ ہے, جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے, اور سعید بن مسیب ہیں. تو یہ جو مفسرین کرام ہیں ان سے جو آیتوں کی تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ ان کو دیندار بنا دے. تو چونکہ جو خود نیک ہوتے ہیں نا, کیونکہ یہ نیک بندوں کا ذکر ہے نا, تو وہ اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو نماز روزے میں اور نیکی کے کاموں میں مشغول دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اب یہ تو وہ چیز ہے جو خود دیندار ہوگا وہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ اگر خود نمازی ہیں, دیندار ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میرے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو, اور آپ اولاد کی تربیت چاہتے ہیں, تو دیندار باپ کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ اس کی بیوی پردہ کرتی ہو, نماز پڑھتی ہو, حیا کا ماحول ہو گھر میں, بچے نماز پڑھتے ہوں, قرآن پڑھتے ہوں, حیا کا ماحول ہو. تو واللہ اس چیز سے جتنی باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, شوہر کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, کسی چیز سے نہیں ہوتی. یہ وہی بات ہے جو جس میں ہے یہ صفت تو وہ سمجھ سکتا ہے. اسی طرح جو عورت دیندار ہوتی ہے, جو واقعی دل سے دیندار ہو, اس کا شوہر اگر نمازی پرہیزگار ہوگا, اس کے بچے اگر نمازی ہوں گے, اور اس کے بچے اگر صدقات و خیرات کرنے والے ہوں گے, ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی, تو ایسی ماں کی آنکھیں اپنے بچوں کے اچھے عمل کو دیکھ کر جتنا ٹھنڈی ہوتی ہیں کسی اور چیز کو دیکھ کے نہیں ہوتی. تو یہاں قرۃ اعین کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہمارے ماتحتوں کو نیک بنا دے تاکہ ہماری آنکھیں ان کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں. وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ مطلب نہیں ہے کہ الیکشن میں ہم جیت جائیں اور جتنے نیک لوگ ملک میں رہتے ہیں ہم ان کے وزیر اعظم بنیں. مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماتحتوں کو پرہیزگار بنا دے تاکہ ہم پرہیزگاروں کے امام بنیں. یعنی امام تو ہم ہیں ہی, ہر آدمی امام ہے اور ہر عورت امام ہے ان لوگوں کا جو اس کے ماتحت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو شوہر کا ماتحت بیوی اور بچے ہیں, عورت کے ماتحت اس کے اولادیں ہیں, اور بڑا بھائی ہے تو اس کے ماتحت چھوٹے ہیں, تو بڑی بہن ہے تو اس کے ماتحت چھوٹے ہیں, دفتر میں آپ کے ماتحت آپ کے ملازمین ہیں. تو ہر شخص کو اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں امام بنایا ہے.
تو اللہ فرماتے یہ دعا مانگتے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہمارے ماتحت پرہیزگار ہوں، نالائق لوگ نہ ہوں ہمارے ماتحت اور ہماری اولادیں بگڑے نہیں، تو ماتحت لوگ ہمارے سارے نیک بنا دے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کا یہ جذبہ ہوگا تو اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے اس صبر کے بدلے میں جو انہوں نے دنیا میں کیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ صفت صبر کے بغیر نہیں آتی۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ہر طرف سے ان کو سلامتی اور حیات کی دعائیں ملیں گی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا ومقاما، کیسا بہترین مقام اور کیسا بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ اب یہ سورہ فرقان آخر میں اللہ نے یعنی جہنمیوں کی علامتیں بھی بتا دیں، نیک لوگوں کی علامتیں بھی بتا دیں۔ اب سورہ فرقان آخر میں اللہ ایک عقلی دلیل پہ ختم کر رہے ہیں کہ کافر ان آیتوں کو سن کر تعجب کرتا ہے کہ بھئی اللہ کیوں ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، عبادت کریں، اور اولاد کی تربیت کی بھی نیک بنانے کی کوشش کریں اور توحید پر لائیں، قتل نہ کریں، زنا نہ کریں، شراب نہ پئیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں۔ تو یہ کیا بات ہے یار، اللہ کو کیا پڑی ہے؟ تو اللہ نے اسی کا، آج بھی ملحد لوگ یہ سوال کرتے ہیں خدا کو کیا ہے یار کہ کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، خدا کو کیا ہے کہ کوئی شراب پیے نہ پیے، اگر خدا ہے بھی تو اس کو کیا پڑی ہے ان چیزوں سے، وہ کیوں چاہے گا کہ ریسٹرکشن لگائے اور پابندیاں لگائے؟ تو اللہ نے ان ملحدین کا جواب جو ہے نا انہی کے انداز میں دیا۔ وہ کیا فرمایا؟ قل ما یعبأ بکم ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، اس کو نہیں پکارو گے۔ یعنی گویا اللہ ہم سے یہ سوال کر رہا ہے کہ تم اگر مجھے ہی نہیں مانتے اور میرے احکام ہی کو فالو نہیں کرتے، دعا یہ کنایا ہے عبادت سے، تبھی مفسرین اس کا ترجمہ عبادت سے کرتے ہیں، کیونکہ دعا بھی عبادت کا ایک جزو اعظم ہے نا، تو جزو اعظم جز بول کے کل مراد ہے۔ یعنی اس کی مثال ہے جیسے کبھی کہہ دیتے ہیں نا اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کو تمہاری کیا ضرورت ہے، کیا پرواہ اللہ کو، تو یہاں صرف نماز مراد نہیں ہے، یعنی اس کی فرما برداری، ہر احکام میں اس کو فالو کرنا۔ تو اللہ بھی اسی انداز سے جواب دیتے ہیں کہ رب کو تمہاری کیا پرواہ بھائی، پھر تم تو ایک عام مخلوق کی طرح کی ایک مخلوق ہو، گدھے گھوڑوں کی طرح، گدھے گھوڑے اور کتے بلے بہت گھوم رہے ہیں دنیا میں، تو تم بھی انسان بھی پھر ایسی ایک مخلوق ہے نا۔ تو اگر تم اللہ کو نہیں مانتے، اس کو نہیں پکارتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، تو پھر اللہ اور تمہارا رشتہ کیا رہ گیا؟ تو تم بھی تو گدھے گھوڑوں کی طرح ہی ہو گئے نا پھر۔ تو یعنی اللہ کی نظر میں اگر تم نے مقام پیدا کرنا ہے اور اللہ سے کچھ لینا ہے تو اس کے لیے تمہیں اللہ کو ماننا پڑے گا اور اللہ کے حکام کو اور اس کی اللہ کے حکام کو فالو کرنا پڑے گا اور اس کی عبادت کرنی پڑے گی۔ تو سورہ فرقان کو اللہ نے اس بہترین آیت پہ ختم کیا کہ قل ما یعبأ بکم ربی، رب کو تمہاری کیا پرواہ بھائی، پھر رب تمہیں کیوں عزت دے، کیوں انسان کو کا اکرام کرے اور اس کو پروٹوکول دے اور ساری کائنات اس کے لیے مسخر کر دے، کیا پرواہ رب کو پھر تمہاری، لولا دعاؤکم، اگر تم اسی کو نہیں مانتے اور اسی کو نہیں پکارتے۔ اور پھر اللہ نے آخر میں دھمکی دی، فقد کذبتم، تحقیق تم لوگوں نے جھٹلا دیا ہے، ان سب باتوں کا انکار کر دیا ہے، فسوف یکون لزاما، ان قریب یہ جھٹلانا تم سے چمٹنے والا ہے، یعنی اس کا انجام چمٹنے والا ہے تم سے، ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، مرو گے اور جب حساب و کتاب ہوگا تو یہ سب باتیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بہترین صورت میں جو ہم نے اہل ایمان کی علامتیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، اللہ وہ ساری علامتیں ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہمیں تہجد کی بھی توفیق دے، سخاوت کی بھی توفیق دے، بخل سے بھی ہمیں بچائے، اسراف سے بھی ہمیں بچائے، اور فضول لغو محفلوں میں جانے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بیوی بچوں کی فکر کی اور ان کے لیے دعائیں مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارے کام کی اگر ہمیں توفیق ملتی ہے تو پھر اللہ کو بھی ہماری پرواہ ہے، اور اگر کبھی کوتاہی ہو